جب مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے خود وہاں کے جو مشہور کن نظارے دیکھے، تو مجھے لگا کہ علامہ کی جتنی بھی مناظر فطرت پہ شاعری ہے، جھیل ڈل کا جب انہوں نے نظارہ کیا تو اس میں بیٹھ کر علامہ نے لکھا ہے: تماشائے کن کے ڈل کن کے ہنگام شام، دہت شعلہ را آشیاں زیر آب. اسی طرح خضر سوچتا ہے وہ لڑکے کنارے، وادی لولاب، اے وادی لولاب، پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب. ڈل میں تو علامہ اقبال نے یہ بھی کہا: من دیدم آجا خدا بہج کہ دریا غروب آفتاب، من دیدم آجا خدا بے حجاب. تو علامہ کی شاعری میں جتنے بھی، علامہ کو جو فارسی ساقی نامہ ہے وہ انہوں نے نشاط باغ میں، جس کو مغل گارڈنز کہا جاتا ہے، جو مغلوں کے دور میں سری نگر میں بنے ہیں، ان کی خوبصورتی کے لیے کیا کہا جائے. تو اس میں علامہ نے اپنا فارسی ساقی نامہ لکھا، رخت بکاش مر کشا. وہ ایک نظم ہی فارسی کشمیر کا عنوان ہے: کوہ رخت بکاش مر کشا، کوہ دمن نگر نگر، سبزہ جہاں جہاں ببھی لالا چمن چمن نگر. تو لہٰذا علامہ اور کشمیر دو الگ چیزیں نہیں ہیں. علامہ نے اپنی وطن کی اس غلامی کا لوہا ہمیشہ، جب انہوں نے لوگوں کی بھی کچھ مایوسی دیکھی تو انہوں نے ان کی مایوسی کو بھی ختم کرنے کے لیے بریشم قبا خواجہ از محنت او، جب وہاں کی لوگوں کی مزدور کی بالخصوص جو وہاں کی سامراجی حکمرانوں نے ان کی حالت بنا رکھی تھی، شال باپوں کی یا ریشم خانہ سری نگر کا جو مزدور تھا، بریشم قبا خواجہ از محنت او، نصیب تنش جامائے تار تارے، کہ یہ جو مزدور محکوم مزدور ہے، اس کا بنا ہوا ریشم جو ہے وہ مہاراجہ استعمال کرتا